आर्तुक भाई कहाँ है? वो तो नहीं है सरदार, सुबह महसूल हवाले करके कबीले वापस चले गए थे। मुझे सोना हाथ से जाने का कोई दुख नहीं। वो लोग इलबिलगे को ले गए। घटिया इंसान, मलून हो तुम। तुम्हें अपनी इस हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खामोश हो जाओ। यहाँ का सरदार आला मैं हूँ, यहाँ का निजाम भी मैं हूँ और अदालत भी। बेबौलाद सरदार और इनके सिपाहियों को जिंदान में डाल। मैं सरदार हूं उमरुल्लाह का। आप ऐसा नहीं कर सकते अर्तुगरुल सरदार। अर्ताहुस साहब, आप मुझे तलाश कर रहे थे। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं द्रेगोस। लफ़े किले का नया हाकिम मैं हूँ। बेबोलत साहब, मारो मुझे, मेरी जान या इलबिलगे की जान। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस के आगाज़ में लफ़े किले में सिपाही इलबिलगे ख़ातून को पकड़ कर लाते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ द्रेगोस तख्त पर बैठा हुआ था। इतने में ओरोनोस भी वहां आ जाता है। द्रेगोस उसे फ़तह पर मुबारकबाद देता है। ओरोनोस कहता है चलें अपना इनाम देखते हैं। ये कहकर वो सोने के संदूक खोलने लगता है। दूसरी तरफ सोगट के सराहे महल में अर्ताहुल अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और नकीस से आर्तुक साहब के बारे में पूछते हैं। नकीस कहता है वो तो यहाँ नहीं है, वो तो सुबह कबीले चले गए थे। ये सुनकर अर्ताहुल शदीद परेशान हो जाता है। इतने में बेबोलत और तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। बेबोलत अर्ताहुल से कहता है अर्ताहुल साहब अपने सिपाही इकट्ठे करें, हम किले पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। तुर्गुत कहता है
بھائی انہوں نے ٹیکس والے قافلے پر حملہ کر دیا۔ عمر قبیلے کے کافی سارے سپاہی شہید ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف دریگوس قلعے میں سونے کے سکے چیک کرنے لگتا ہے۔ ان سارے سکوں پر پینٹ ہوا تھا اور سارے سکے نکلی تھے۔ یہ دیکھ کر دریگوس بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب جعلی سونا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کو وہ خیال آتا ہے جب ارطغرل نے حکیم آرتک کو کہا تھا آرتک بھائی سپاہیوں کو کہیں کہ وہ صندوق میں نقلی سکے ڈال دیں تاکہ اگر یہ سکہ دریگوس کے ہاتھ میں بھی لگ جائے تو ہم اصل سونا بچا لیں گے۔ سپاہی خفیہ راستے سے ٹیکس کونیا کی سرحد تک لے جائیں گے۔ دوسری طرف کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونا نکلی ہے۔ اورونوس کہتا ہے ہم ابھی البلگے خاتون کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ دریگوس کہتا ہے نہیں، وہ مجھے زندہ چاہیے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ دوسری طرف ارطغرل بیبولس سے کہتا ہے مایوسی بیوقوفی کا آخری نتیجہ ہے۔ آپ کو اپنی بہادری کا شکار بنایا گیا ہے۔ آپ نے اپنے حاکم اعلیٰ کی بات نہیں سنی اور آپ جال میں پھنس گئے اور اب آپ غصے میں ہیں کہ سونا چوری ہو گیا ہے۔ بیبولس کہتا ہے مجھے سونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ارطغرل صاحب، میری بہن البلگے اغوا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حائمہ خاتون اور سلجان خیموں کے کور دیکھ رہے تھے۔ سلجان دوبارہ ایک سراغ دیکھ لیتی ہے اور وہ حائمہ خاتون سے کہتی ہے آپ مجھے منع کر رہی تھی والدہ کہ میں حفصہ پر غصہ نہیں کروں، اب میں خیمے کیسے تیار کروں گی؟ اسی دوران سرما خاتون وہاں پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہے ہم بھی اپنے خیمے تیار کر رہے ہیں اور ایک قبیلہ ہے دوسرے قبیلے کی مدد کر سکتا ہے، یہ میں خیمے آپ کے لیے لائی ہوں۔ دوسری طرف بیبولت کہتا ہے آپ ہمارے سردار اعلیٰ ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس آئے، نہیں تو میں اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعے پر حملہ کر دیتا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم قلعے نہیں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد عبد الرحمن اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور قلعے کا کمانڈر آیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اسے اندر لے آؤ لیکن ذرا دھیان سے لانا۔ دوسری طرف قبیلے میں سرما الوداع حائمہ خاتون کو کہتی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بیٹی تم جب چاہو ہمارے قبیلے میں آ سکتی ہو۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور حائمہ خاتون کو کہتا ہے ہمارے سپاہیوں نے پیغام بھیجا ہے، جو سپاہی آرتک صاحب کے ساتھ گئے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اور آرتک بھائی غائب ہیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور سلجان پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں فوراً یہ خبر ارطغرل صاحب تک پہنچاؤ اور انہیں سارے معاملے سے آگاہ کرو۔ دوسری طرف سرائے میں اورونوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ اورونوس کہتا ہے کیا آپ مجھے تلاش کر رہے تھے؟ ارطغرل کہتا ہے تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اورونوس کہتا ہے آپ مجھے ڈھونڈنے سے قاصر تھے کیونکہ آپ مجھے آس پاس نہیں دیکھ سکتے تھے، میں دریگوس ہوں۔ یہ سن کر سب سپاہی اس پر اور اس کے سپاہیوں پر تلواریں رکھ دیتے ہیں۔ پھر اورونوس کہتا ہے اب میں قلعے کا نیا سربراہ ہوں۔ بیبولت کہتا ہے تم نے میرے بابا کو قتل کیا اور میری بہن کو اغوا کیا، میں تمہیں مار دوں گا۔ ارطغرل غصے میں بیبولت کو رکنے کا کہتا ہے اور سب سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ تلواریں نیچے کر لو۔ پھر ارطغرل کہتا ہے سب کے سب باہر چلے جائیں، مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ بیبولت کہتا ہے میں یہیں رکوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے کہا ہے کہ سب باہر چلے جائیں۔ بیبولت کہتا ہے جس کے بابا قتل ہوئے وہ میں ہوں، جس کی بہن اغوا ہوئی وہ میں ہوں، جس بارے میں بھی بات کرنی ہے وہ آپ میرے سامنے کریں۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے بیبولت اور اس کے سپاہیوں کو جیل میں ڈال دو۔ یہ سن کر سپاہی انہیں پکڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر اورونوس کے سپاہی بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے اب تمہاری باری ہے، سوگٹ میں کوئی ایسا قتل نہیں ہے جس کے پیچھے تمہارا ہاتھ نہ ہو۔ اب البلگے خاتون کی زندگی تمہارے رحم و کرم پر ہے، اب مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟
اورونوس کہتا ہے یہ سب لئیس کا کیا دھرا ہے، اس نے میرے احکامات نہیں مانے اور خود ہی سارے فیصلے کرتا رہا۔ میں ابھی یہاں آیا ہوں اور مجھے ابھی ان حقائق کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہم نے جو سونا حاصل کیا ہے وہ جعلی تھا، آپ ایک ہوشیار آدمی ہیں، لیکن مجھے اصلی سونا چاہیے ارطغرل صاحب۔ آپ سوگٹ میں ہمارے تاجروں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا اور اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا تو آپ کو البلکہ خاتون کی لاش ملے گی۔ ارطغرل کہتا ہے میں تمہیں کل مشورہ کر بتاؤں گا۔ اورونوس کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کل قلعے آ جائیں پھر آپ مجھے بتائیے گا۔ یہ کہہ کر اورونوس جانے لگتا ہے تو ارطغرل کہتا ہے تمہارے زندہ واپس جانے کی واحد وجہ البلکہ خاتون ہے۔ اگر تم نے اس کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو میں قلعے کو تمہارے اوپر گرا دوں گا اور میں تمہارا سر شہنشاہ کو بھیجوں گا۔ دوسری طرف غار میں حکیم آرتک پر تشدد کیا جا رہا تھا اور بہادر کہہ رہا تھا جب تک تم مجھے منگولوں سے چرائے جانے والے صندوق کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تب تک تمہیں موت نہیں ملے گی اور نہ ہی تم یہاں سے بھاگ سکتے ہو۔ حکیم آرتک کہتا ہے تمہارے بولنے سے ایسا لگتا ہے کہ تم کسی کے کتے ہو، بتاؤ تمہاری رسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سن کر بہادر اس پر تشدد کرنے لگتا ہے اور سپاہی سے کہتا ہے یہ ایسے نہیں مانے گا، چلو آنکھ جلاؤ، سب سے پہلے میں اس کی آنکھ چھینوں گا۔ دوسری طرف سرائے میں ترگت اور بمسی ارطغرل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ دریگوس نہیں تھا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنے عرصے ہم سے چھپتا رہا اور اچانک ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ لئیس کی طرح دریگوس کا ایک کٹ پتلی ہے۔ پھر ارطغرل انہیں بتاتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اسے ٹیکس والا سونا چاہیے۔ پھر ارطغرل ترگت سے کہتا ہے سپاہیوں کو واپس بلا لو ترگت اور ان سے کہو کہ وہ سونا واپس لے آئیں۔ دوسری طرف تارا نکیس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر کہتا ہے تم کہاں تھے جب نکلی سونا سراہے سے باہر جا رہا تھا؟ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ آخر میں تارا کہتا ہے تم ہمیں اس سونے کا پتہ لگواؤ گے کہ اصل سونا کہاں ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارے بیوی اور بچہ مارے جائیں گے۔ پھر وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں۔ مرگن ان پر مسلسل نظر رکھا ہوا تھا اور وہ انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ پھر مرگن کو وہ خیال آتا ہے جب ارطغرل نے اسے کہا تھا یہ واضح ہو گیا ہے کہ نیکو اور ٹیو دریگوس کے آدمی ہیں اور تارا بھی ان کے رابطے میں ہے، اس وجہ سے تارا بھی مشکوک ہے۔ تم تارا پر نظر رکھو مرگن۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر مرگن ارطغرل صاحب کو بتانے کے لیے چلا جاتا ہے اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلجان حلیمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بہت رو رہی تھی کیونکہ کندوگدو نے اسے چماٹ مار دیا تھا۔ سلجان حلیمہ سے کہتی ہے حلیمہ یہ گناہ میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس کی سزا مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی، اب میں کیا کروں گی حلیمہ؟ حلیمہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے ایسی باتیں مت کریں سلجان خاتون، یہ کہہ کر وہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور پھر کہتی ہے آپ کا ماضی گزر چکا ہے، ایسی باتیں مت کریں سلجان خاتون، آپ نے توبہ کر لی تھی، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ سلجان کہتی ہے بہت دیر ہو چکی ہے حلیمہ، اب وقت گزر چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ حلیمہ کے گلے لگ کر دوبارہ رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف کندوگدو نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے کرم کی وجہ سے ہی میں ابھی تک بچا ہوا ہوں، آپ کے کرم سے ہی میں نے غداروں سے چھٹکارا پایا، لیکن
ابھی بھی میرے بابا کے قبیلے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اسے مجھے اپنے کرم سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے رب۔ ارطغرل کو سیدھا راستہ دکھا میرے رب، اور مجھے بھی سلجان کے وسوسوں میں پڑا ہوا ہوں میں، اس سے نکلنے میں مجھے مدد عطا فرما۔ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں میرے رب، مجھے معاف فرما دیجئے، آمین۔ اس کے بعد کندوگ تو تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے اور تسبیح پڑھنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تودیکن اس کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جو ہوا ہے وہ میں نے سنا ہے، ہم دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ پھر تودیکن کہتا ہے اگر ہم دونوں اکٹھے مل کر اپنے قبیلے کو پروان چلانے کی کوشش کریں تو یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر کندوگ تو کہتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر تودیکن کہتا ہے لیکن آپ کا جو غم ہے وہ بہت بڑا ہے، جب تک آپ اس غم کو نہیں بھلائیں گے تب تک آپ اپنے قبیلے کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتے ہیں۔ پھر تودیکن کہتا ہے آپ کو اولاد کی خوشی چاہیے، جیسے مجھے شادی کرنے کے لیے ایک مناسب لڑکی کی تلاش ہے۔ یہ دراصل گوبجے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کندوگ تو کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف رات کا وقت ہو گیا تھا۔ کرکٹ سردار اور آیتولن ایک خیمے میں سو رہے تھے۔ اتنے میں کرکٹ سردار کو ایک خواب آنے لگتا ہے اور وہ نیند میں ڈرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیخ مار کر اٹھ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر آیتولن بھی ڈر کر اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا ہے سردار آپ کو؟ پھر آیتولن بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ لیجئے پانی پئیں، کیا آپ نے اپنی محروم بیوی کو پھر خواب میں دیکھا ہے؟ کرکٹ سردار کہتا ہے ہاں، مجھے تو دن اور رات یہی خواب آ رہا ہے، اب تو مجھے نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں سکون ہے۔ تمہارا اور میرا جب سے نکاح ہوا ہے تب سے جب نکاح ہوا ہے اس کے بعد سے ہی جب بھی میں اپنی آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھے میری بیوی نظر آتی ہے۔ پھر کرکٹ سردار کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس رات کھانے پر وہ اتنا ہی کہتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر آیتولن پریشان ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کر کہتی ہے سردار کیا ہوا ہے آپ کو؟ پھر وہ اسے ایک چیز دیتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ سونگھیے۔ پھر کرکٹ سردار وہ چیز سونگھنے لگتا ہے۔ پھر وہ سونگھنے سے اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر آیتولن کہتی ہے آپ کس بارے میں بات کہہ رہے تھے کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ یہ سن کر کرکٹ سردار کہتا ہے اس رات اس نے کھانے پر میرے ہاتھوں میں جان دے دی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ پھر آیتولن کہتی ہے آپ کھل کر کہیں کہ کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر کرکٹ سردار کہتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکا، جب میری پہلی بیوی مر رہی تھی تو اس کے منہ میں جو آخری الفاظ نکلے تھے وہ آیتولن تھے۔ یہ سن کر آیتولن چونک جاتی ہے، کیونکہ دراصل آیتولن نے ہی کرکٹ کی پہلی بیوی کو مروایا تھا۔ پھر کرکٹ سردار کہتا ہے اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا نام لیا تھا آیتولن۔ یہ سن کر آیتولن کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں پتہ سردار کہ اس نے میرا نام کیوں لیا تھا۔ یہ سن کر کرکٹ سردار کہتا ہے وہ تمہارے اور میرے معاملات جان چکی تھی۔
یہ بھی کہ میں تمہارے خیمے کی طرف آتا ہوں اور ہم کاروان سراہے میں ملتے ہیں۔ وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ یہ سن کر آیت الن کہتی ہے ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو۔ یہ سن کر کرکس سردار غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس نے خود مجھے بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے لیکن میں خاموش ہوں تو اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی عزت کی وجہ سے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس عورت کے پاس دوبارہ گیا تو مجھے ٹکرانے کی تمہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کے بعد اس نے تمہارا نام لیا آیتولن۔ تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی تھی بلکہ اس کو میرے اوپر ترس آتا تھا۔ پھر ہمارے ساتھ آ کر تو لیکن بھی دسترخوان پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی ماں نے لقمہ منہ میں لیا اس کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ یہ سن کر آیتولن کافی زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں پکڑی نہ جائے۔ پھر کرکٹ سردار کہتا ہے اب تم سمجھی، جب اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا تو وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی آیتولن، سب کچھ۔ یہ سن کر آیتولن پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جس میں ارطغرل جنگل میں جا رہا تھا۔ اتنے میں اسے سامنے سے ایک ہرن نظر آتی ہے۔ پھر ارطغرل دوبارہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کو 2 گھوڑ سوار نظر آ رہے تھے اور بہت سارے منگول وہاں نکل کر آ جاتے ہیں۔ ارطغرل تھوڑا پریشان ہوتا ہے لیکن وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ سامنے سے دیکھتا ہے کہ ابن العربی آ گئے ہیں۔ ابن العربی کو ارطغرل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور ابن العربی کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کا ہاتھ نظر آتا ہے جو ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ارطغرل تھک جاتا ہے اور ایک درخت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابن العربی اسے آ کر کہتے ہیں فرزند۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں کب تک ارطغرل ایسے ہی بیٹھا رہے گا؟ کب تم اپنی ذمہ داری پر واپس آ جاؤ گے ارطغرل؟ پھر ارطغرل اپنا ہاتھ چیک کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کو آواز آتی ہے کب تک اپنی ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے اور یہ دکھ لے کر بیٹھے رہو گے؟ یہ سنتے ہی ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ارطغرل ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے او خدایا یہ کیا تھا؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ باقی سب لوگ سو رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ سپاہی قبیلے سے نکل آئے تھے کیونکہ وہ حمزہ سپاہی سے جنگل میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ رات کو ملا تھا اور اس نے ان کو بہت سارے سکوں کا کہا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی اور تم لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ تم لوگ کیسے بہادر جنگجو ہو۔ تم لوگ پوری دنیا کو بتا دو گے کہ تم لوگ کون ہو۔ اور اس نے انہیں نویان کی فوج میں آنے کی دعوت دی تھی۔ پھر وہ سپاہی ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں۔ حمزہ سپاہی کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہاں رک جاؤ۔ اتنے میں حمزہ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آ جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے کائی قبیلے کے بہادر اور نڈر جنگجوؤں، تم لوگوں کی کائی قبیلے والوں نے پرواہ نہیں کی ہے۔ اب تم لوگ ان غداروں سے کائی قبیلے کو نجات دلواؤ گے اور دنیا کی سب سے بڑی فوج میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر حمزہ سپاہی ان سے پوچھتا ہے کیا تم لوگ دنیا کے سب سے بڑے لشکر میں شامل ہونے میں تیار ہو؟
جو اناطولیہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تمہیں اس لشکر میں شامل ہونا ہے یا پھر ذلیل اور رسوا والی زندگی گزارنی ہے۔ یہ سن کر ایک سپاہی آگے آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ اپنے گھوڑے کے پاس چلے جاتا ہے اور کچھ سکے نکال لیتا ہے اور کہتا ہے نویان تمہارے بچوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس لیے اس نے تمہارے لیے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں۔ اس کے بعد حمزہ سپاہی کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ تم لوگ بہادر اور نڈر جنگجو ہو، اور اگر کوئی اس سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے تو اسے میرا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں گنگت سپاہی جو ہوتا ہے وہ بہت غور سے سن رہا ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی حمزہ سپاہی کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ وہ سلیمان شاہ کا سپاہی تھا اور وہ ان کا ایک وفادار سپاہی تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ بولنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے پہلے حمزہ سپاہی کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس مقصد میں تمہارے ساتھ ہوں حمزہ۔ پھر اور آدمی بولتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس مقصد میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنے میں حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ گنگت سے پوچھتا ہے تم آخر کیا کہتے ہو گنگت؟ گنگت کہتا ہے میں سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے سے کبھی بھی غداری نہیں کروں گا، یہ بات میری تم اچھی طریقے سے سمجھ لو حمزہ۔ اس کے بعد گنگت کہتا ہے میں کبھی بھی ان سے غداری نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں جو سونے کے سکے تھے وہ حمزہ کے مار کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے اور اپنا تیر کمان نکال لیتا ہے اور گنگت سپاہی کا نشانہ لینے لگتا ہے۔ پھر وہ اس کا نشانہ لے کر اس کی پیٹھ پر تیر مار دیتا ہے۔ گنگت سپاہی زخمی ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ پھر سپاہی حمزہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا لشکر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر سارے سپاہی اس کے ساتھ نویان کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سراہے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں کندوکتو کا تاجر تھا جس کو تھوڑی دیر پہلے تانگت مار کر گیا تھا۔ دمرل اور باقی سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کا منظر دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ پھر دمرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر جاتا ہے تو اندر بھی سب مارے جا چکے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف منگولوں کے ٹھکانے پر نویان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا اور انہیں تلوار چلانے کی پریکٹس کروا رہا تھا، اور نویان ان سپاہیوں کو ایک ایک کر نیچے گرا رہا تھا کیونکہ نویان ایک کافی اچھا سپاہی تھا۔ تھوڑی دیر میں تانگت نویان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تانگت کہتا ہے سردار نویان۔ نویان کہتا ہے کیا کام ہو گیا ہے تانگت؟ تانگت کہتا ہے جی بالکل سردار نویان۔ نویان کہتا ہے بہت خوب۔ پھر تانگت کہتا ہے تاجر اور اس کے سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ نویان کہتا ہے اعلیٰ، اب نہ ہی تو کندوکتو اپنے چیزیں بیچ پائے گا اور نہ ہی اس کے جانور بک پائیں گے، اب وہ معاشی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر نویان کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ دو درگاہ قبیلے والے کب تک ان کا پیٹ پالتے ہیں، آخر کب تک یہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہیں گے۔ موسم سرما بھی قریب ہے۔ پھر نویان پوچھتا ہے
عرفے سے آپ کہاں ہے؟ وہ کب تک آئے گا؟ تانگوت سپاہی کہتا ہے اس کو میں نے خبر بھجوا دی ہے نویان، وہ جلد ہی یہاں آ جائے گا۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے تم جانتے ہو تانگوت کہ مجھے بہادر جنگجو کتنے پسند ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے مزہ اس وقت آتا ہے جب ہم جنگ لیے لڑے بغیر ہی جیت جاتے ہیں۔ یہ سن کر تانگوت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے کائی قبیلہ اور دو درگا قبیلہ میرے پیر کے کیڑے بن کر رہ جائیں گے۔ یہ سن کر تانگوت کہتا ہے ایسا ہی ہوگا سردار نویان۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں تیری دمیر بچوں کو کہانی سنا رہے تھے اور بچے کہانی سن کر بہت زیادہ خوش اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آخر میں دیری دمیر کہتا ہے اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد ایک خیمے کا منظر سامنے آتا ہے جس خیمے میں کندوگدو سو رہا تھا۔ اتنے میں حائمہ خاتون وہاں آ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کندوگدو تسبیح لے کر ہی سو گیا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کندوگدو اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خیریت ہے والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں کارخانے جا کر اپنی بیوی کو لے کر آؤ فوراً۔ پھر کندوگدو کہتا ہے اب میں سلجان کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں والدہ، وہ مجھے ارطغرل کے ساتھ جو میری لڑائی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھتی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں تو اس وجہ سے تم نے سلجان پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ سن کر کندوگدو کہتا ہے میں جانتا ہوں والدہ کہ یہ میری غلطی ہے، جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں والدہ۔ لیکن اتنے میں حائمہ خاتون اس کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں بیٹا تم سردار کے بیٹے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو دوسروں کو کیا نصیحت کرو گے؟ تم نے ہماری روایات کو توڑا ہے، ہمارے مرد عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب جاؤ اور اپنی بیوی کو جا کر کارخانے سے لے کر آؤ۔ کندوگدو کہتا ہے اور ارطغرل اس کا کیا کریں گے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اسے اور اس کے سپاہیوں کو قبیلہ بدر کر دوں گی۔ یہ سن کر کندوگدو بھی کچھ حیران ہوتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ لیکن اس کی ضرورت نہیں آئے گی، لیکن تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور ماموں کے کسی بھی غلط فیصلے کی حمایت مت کرنا۔ یہ سن کر کندوگدو کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں والدہ۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں چلو بیٹا اب اٹھ جاؤ، جا کر سلجان کو لے کر آؤ، وہ پوری رات بیٹھ کر روتی رہی ہے۔ ایسی حرکتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، سلیمان شاہ کے بیٹے کو ایسی حرکتیں کرنا زیب نہیں دیتی ہیں۔ یہ سن کر کندوگدو کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے تم لے کر آؤ اسے۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں اور کندوگدو سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف صبح کا وقت ہو گیا تھا اور ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ دوان پوچھتا ہے گائگلی کہاں گیا ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے وہ خبر لانے کے لیے گیا ہے دوان۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے وہ کہاں سے خبر لائے گا بھائی، یہ وہ کیسے کرے گا؟ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے وہ جانتا ہے ترگت کہ اسے کیا کرنا ہے، تم پریشان مت ہو۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل اپنی تلوار میان سے نکال لیتا ہے اور زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ترگت سے کہتا ہے کیا ہوا، ہو جائے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر دوان حیران ہوتا ہے اور ترگت کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ارطغرل کا ہاتھ ابھی تلوار پکڑنے کے
قابل نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ترگت بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو گیا تھا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کیا ہوا ترگت، کیا تمہیں مقابلہ کرنے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے؟ پھر ارطغرل اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے اور ترگت بھی اپنا کلہاڑا اٹھا لیتا ہے اور وہ دونوں میدان میں آ جاتے ہیں۔ پہلے ارطغرل ہاتھ گھما کر دیکھتا ہے اور پھر ترگت کو کہتا ہے شروع ہو جاؤ ترگت۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارطغرل ترگت پر وار کر رہا تھا، اتنے میں ترگت ہلکا سا وار کرتا ہے تو ارطغرل کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے یہ لیں بھائی دوبارہ کوشش کریں۔ یہ سن کر ارطغرل تلوار پکڑ لیتا ہے۔ ترگت کہتا ہے دوبارہ کریں بھائی۔ ارطغرل اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوان اور ترگت کافی زیادہ دکھی اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل ترگت کو شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے رہنے دو ترگت، ابھی یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہوا ہے کہ یہ تلوار پکڑ سکے، چلو روانگی کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور بہت زیادہ دکھی تھا کیونکہ ارطغرل تلوار نہیں پکڑ پا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ترگت رونے لگتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں دیر دمیر تلواریں تیار کرنے والی جگہ پر موجود تھا اور تھوڑی دیر بعد توڑالی بچہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ دیر دمیر اسے دیکھ کر کہتا ہے توڑالی تو تم آ گئے ہو، اچھا ہوا کہ تم آ گئے، کیا تم میری مدد نہیں کرو گے اور وہیں کھڑے ہو کر دیکھتے رہو گے؟ توڑالی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور غور سے دیر دمیر کو دیکھنے لگتا ہے۔ پھر دیر دمیر کہتا ہے تم جانتے ہو توڑالی کہ میں کیا بنا رہا ہوں؟ میں ارطغرل بھائی کے لیے لوہے کا دستانہ بنا رہا ہوں تاکہ وہ اس ہاتھ سے اپنے تلوار پکڑ سکیں اور دشمنوں کو شکست دے سکیں۔ یہ باتیں سن کر توڑالی دیر دمیر کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دیر دمیر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دمرل اور ایک سپاہی واپس کندوکتو اور تودیکن کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر دمرل سپاہی کندوکتو کو کہتا ہے ہم نے انہیں دفنا دیا ہے بھائی، اس وجہ سے ہمیں آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سن کر کندوکتو انہیں جانے کا اشارہ کرتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر تودیکن کہتا ہے منگول۔ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے یعنی کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے تاجر کو ہی مروا دیا، یہ ہمیں سکون کا سانس لینے نہیں دیں گے۔ تودیکن کہتا ہے یہ تو ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بہت خطرے کی بات ہے کہ یہ ہمارے تاجر کو ہی انہوں نے مار دیا۔ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے ہاں وہ بہت خطرناک ہیں، لیکن اس سے خطرناک بات ایک اور بھی ہے۔ یہ سن کر تودیکن کہتا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ کندوکتو کہتا ہے اگر ارطغرل کی بات سچ نکلی تو نویان موسم سرما کے بعد نہیں بلکہ پہلے ہی قبیلے پر حملہ کر دے گا۔ یہ سن کر تودیکن پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قالین گاہ میں ساری خواتین کام کر رہی تھیں اور قالینیں تیار کر رہی تھیں۔ سلجان ایک تھپا اٹھا کر اسے ایک کپڑے پر لگاتی ہے اور گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ آیت الن بھی ادھر ہی موجود تھی اور وہ تو سلجان کی غلطیاں ہی تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ حلیمہ اسے دیکھ لیتی ہے کہ وہ سلجان کی طرف آ رہی ہے۔ پھر آیت الن سلجان سے کہتی ہے سلجان خاتون، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر تم سے کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو جا کر آرام کرو، کیونکہ تم نقشے صحیح طریقے سے نہیں بنا رہی ہو۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں،
لیکن آیتولن اس کے پاس سے چیزیں اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے رک جاؤ۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سلطان کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر آیتولن کہتی ہے کندوگتو کے غصے نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر سلجان بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور آیتولن کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے تو سلجان کو حلیمہ آ کر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے سلجان ساری خواتین بھی دیکھنے لگتی ہیں کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پھر آیتولن کہتی ہے جاؤ اور آرام کرو جا کر۔ اتنے میں ایک زخمی سپاہی پہنچ جاتا ہے جو گنگت ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا مدد کرو میری، مدد کرو میری۔ یہ سن کر لوگ بھی حیران ہونے لگتے ہیں اور قبیلے کے لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور وہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ سپاہی کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر سلجان کہتی ہے ان کا خون کافی زیادہ بہہ گیا ہے۔ گنگت سپاہی کہتا ہے مجھے کندوگتو بھائی سے بات کرنی ہے، کوئی انہیں جلدی بلوا کر لے آئے۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے جاؤ کوئی جا کر فوراً کندوگتو کو بلا کر لے آؤ۔ یہ سن کر کچھ سپاہی کندوگتو کو بلانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر قبیلے کے لوگ تو تماشا دیکھنے لگتے ہیں۔ سلجان کہتی ہے یہ تماشا کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ، جاؤ جلدی سے حکیم آرتک بھائی کو بلا کر لاؤ۔ یہ سن کر کچھ لوگ آرتک کو بلانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دیری دمیر اور تورالی دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ۔ پھر دیری دمیر بھی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تودکن اور کندوگتو بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کندوگتو کہتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے گنگت؟ گنگت بہت تکلیف میں تھا لیکن وہ پھر بھی بتاتا ہے بھائی وہ حمزہ۔ یہ سن کر کندوگتو کہتا ہے کیا حمزہ؟ گنگت کہتا ہے اس نے مجھے تیر مارا ہے بھائی، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ وہ قبیلے کے کچھ سپاہی سونے دے کر انہیں لے گیا ہے۔ گنگت کہتا ہے وہ چلا گیا ہے۔ یہ سن کر کوچا پہش بھی مسکرا رہا تھا۔ پھر تودکن کہتا ہے کہاں چلا گیا وہ، بتاؤ مجھے۔ گنگت کہتا ہے وہ چلا گیا، وہ نویان کے پاس گیا ہے، اس نے قبیلے سے غداری کی ہے۔ پھر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ کندوگتو کہتا ہے نہیں حمزہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کندوگتو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سب لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ پھر تودکن کہتا ہے کوچا پہاڑ سپاہیوں کو روانہ کرو، ان کو کہو تیار ہوں، ہم غدار کے پیچھے جا رہے ہیں۔ پھر گنگت کو شفا والے خیمے کی طرف لے جایا جاتا ہے اور سب لوگ پریشان تھے۔ حلیمہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔